السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک مینٹر چینل آسان تجوید کورس۔ آج سے ہم تجوید کا ایک آسان کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ تجوید کے کورس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ یقیناً آپ قرآن مجید پڑھتے تو ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا آپ نے تجوید کو سیکھا ہے؟ اور کیا آپ قرآن مجید کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو لازماً آپ کہیں نہ کہیں قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو تجوید کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید کا آنا انتہائی لازمی ہے۔ اب تجوید کیوں سیکھتے ہیں؟ تجوید کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قرآن مجید میں غلطی کرنے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن تجوید ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از تجوید؟ تجوید کا مطلب، تجوید عربک کے لفظ جودہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، نکھارنا، کسی چیز کو اچھا بنا کے پیش کرنا۔ یہ مطلب ہے تجوید کا۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی اور ٹیکنیکلی تجوید کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اس کا حق دینا، یعنی قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں ان کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ ایک صفات اور ایک مخارج۔ یہ دو چیزیں ہیں، صفات اور مخارج، ٹھیک ہے؟ اب یہ صفات اور مخارج جو ہیں یہ بیسیکلی تجوید کے اندر سیکھی جاتی ہیں، ایک صفات اور ایک مخارج۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ تجوید کا سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ تجوید کا سیکھنا ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ ہم قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے بچ جائیں، قرآن پاک کو ہم صحیح پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو کیا ہم قرآن مجید کو جیسے پڑھنے کا حکم ہے ایسے پڑھا ہے؟ دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس کا مفہوم یہ ہے، سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ اے پروفٹ، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم آپ کو پڑھنا سکھا رہے ہیں ویسے آپ پڑھیے۔ یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود پڑھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سکھایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کیا ہم ویسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے ویسے سیکھا ہے؟ نہیں، تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ اس کے لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو عموماً آپ قرآن مجید کو غلط پڑھیں گے اور قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی کریں گے۔ مثال سے کچھ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے میں کس طرح کی عموماً غلطی کی جاتی ہیں اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا گیا تو۔ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے قلب، قلب موٹے کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ قلب۔ اب اس کا مطلب ہے دل، قاف موٹا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے دل۔ اور اگر یہاں اس کو ہم نے باریک پڑھ لیا پتلے کاف کے ساتھ، دیکھیں یہاں پہ کلبن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب کتنا معنی چینج ہو گیا ہے۔ جب معنی چینج ہو جاتا ہے تو نماز کے اندر اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قلبن موٹے کاف کے ساتھ، کلبن جیسے سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اگر وہاں پہ کسی نے پتلا کاف پڑھ دیا کل، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کتنے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے علیم، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں علیم، علیم کا مطلب ہے جاننے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے علیم، علیم کا مطلب ہے دردناک، یعنی حمزہ کے ساتھ، تو کتنے معنی چینج ہو جاتے ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ پڑھ لینے سے۔ اب تیسری مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں ایک مثال ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے خلقنا، ٹھیک ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے خلقنا الف کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو پڑھتے ہیں خلقنا، شارٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں،
تو اس کا مطلب ہے ان عورتوں نے پیدا کیا. تو دیکھیں کتنا معنی میں ڈفرینس آ جاتا ہے تھوڑی سی غلطی کرنے کی وجہ سے. یہی ہماری غلطی صحیح ہو جائے اس کے لیے تجوید سیکھی جاتی ہے. اور تجوید میں دو چیزیں سیکھی جاتی ہیں، ایک صفات اور ایک مخارج. صفات کیا ہے؟ کہ الفاظ کو ان کی کوالٹی کے ساتھ پڑھنا، یعنی جتنے بھی الف سے لے کر یا تک الفاظ ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں پہ موٹا کرنا ہے، کہاں پہ باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، کہاں پہ ادغام کرنا ہے، کہاں پہ غنہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں صفات کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ غنہ کیا ہوتا ہے، قلقلہ کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو ہم مینشن کریں گے. یہ صرف آپ کو بتانا مقصود ہے کہ صفات کیا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے مخارج. مخارج کا مطلب ہے کہ نکلنے کی جگہ. دیکھیں مخارج مخرج سے ہے، ہمارے ہونٹ سے لے کر ہمارے تھروٹ تک جتنا بھی ایریا ہے، اس کے اندر سے یہ جو الف سے لے کر یا تک الفاظ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پرونونس کرتے ہیں، یہاں سے جو الفاظ نکالتے ہیں ان نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں. اب الفاظ کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم نے صاد کو کہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سین کو کہاں سے پڑھنا ہے، طا کو کہاں سے پڑھنا ہے. یہ ہر ایک لفظ کو، ہر ایک الفابیٹس کو صحیح مخرج سے ادا کرنا، یہ مخارج ہے. تو یہ دو چیزیں تجوید میں ہم سیکھیں گے، صفات اور مخارج. تو اگر آپ تجوید نہیں جانتے، قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو آپ کے لیے یہ کورس انتہائی اہم ہے. آپ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کریں اور اپنے پاس نوٹ رکھیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں وہ بھی تجوید کو سیکھ کر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں. جب وہ صحیح پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا.